ایک شخص دکان پر اپنا موبائل صحیح کروانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھل نہیں رہا۔ بھائی یہ موبائل دیکھ لیجئے گا، یہ آن نہیں ہو رہا ہے۔ دکان والا سرسری چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی سی اڑ گئی ہے، یا کہتا ہے کہ پورا LED پینل چینج ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کا پینل چینج کرنا پڑے۔ تو آپ ایک کام کرو، کل دوپہر تک آپ آ جاؤ تو میں اس کو ریڈی کر کے رکھوں گا۔ دکان والا اس کے جانے کے بعد موبائل کھولتا ہے اور بیٹری چیک کر کے صاف کرتا ہے، جس سے موبائل فون آن ہو جاتا ہے۔ اور اگلے دن جب وہ بندہ آتا ہے تو دکان والا اس سے کہتا ہے کہ میں نے بالکل پرفیکٹ کام کر دیا ہے، تمہارا موبائل سیٹ ہو گیا ہے۔ اور اس میں 1200 روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ 1200 روپے؟ جی 1200 روپے زیادہ نہیں بھائی؟ میں نے مناسب بتایا آپ کو، اور یہ کہ آپ جاننے والے ہو تو 1000 روپے دے دیے۔ 1000 روپے؟ جی دے لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ بھائی۔ اس طرح وہ دکان والا اس بندے سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے۔ دکان والے سے موبائل اٹھانے کے اگلے دن ہی اس شخص کا موبائل دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنا موبائل دوسرے دکان والے کے پاس لے کر جاتا ہے۔ موبائل دیکھ لیجیے گا، کیا مسئلہ ہے؟ 2 دن سے آن نہیں ہو رہا۔ دکان والا چیک کرتا ہے اور اسے اسی وقت صحیح کر کے دے دیتا ہے۔ یہ لے آپ کا موبائل آن ہو گیا۔ تو وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ یہ اندر سے کھلا ہوا ہے؟ بھائی یہ کھلا ہوا تو نہیں؟ نہیں یہ کھلا ہوا پیس نہیں ہے آپ کا، کھلا ہوا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اندر سے تو یہ ٹھیک ہے، کھلا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ پہلے دکان والے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ صحیح ہے سر؟ جی السلام علیکم، کیسے ہو یار آپ لوگ؟ خرید ہے بھائی، تو موت رواج یار بس کیا بتاؤں، وہ نہیں ہے شاکر موبائل والا، نے چونا لگا دیا بھائی کو۔ پھر یہ شخص دھوکے والی بات اپنے دوستوں کو بتاتا ہے۔ اس طرح یہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اس کی دکان پر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان حالات سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پرانے کسٹمرز بھی میری دکان پر نہیں آ رہے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ دکان والا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بائک خراب ہو جاتی ہے۔ پریشان کر دیا اس نے۔ پھر ہوا وہی جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کیا ہوا ہے کیا اس میں؟ ایک فالٹ ہو تو بتاؤ نا، پتہ نہیں کہاں مار کے لے گیا گاڑی آپ۔ ایک تو اس کا پلک صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تبدیل پورا ہوگا، کک کا اسپرنگ خراب ہے۔ اگلے دن وہ اپنے کسی جاننے والے کو بائک دکھاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یار اس نے تم سے بہت زیادہ پیسے لے لیے ہیں۔ یہ سن کر اس کو اپنی ہوشیاریاں یاد آتی ہیں۔ اس کے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جھوٹ اور دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو زیادہ نکلتا ہے، اور آخرت کی بربادی تو الگ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا۔